جانے از قلم فروا خالد پارٹ 2۔ بڑے سے استبل میں اس وقت ہر نسل اور رنگ کے بہت ہی خوبصورت گھوڑے کھڑے تھے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ان سے 4 گنا زیادہ ملازمین کی فوج رکھی گئی تھی، جن کا کام پورا وقت انہیں گھوڑوں کے ساتھ رہنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ ان گھوڑوں کے حوالے سے ذرا سی بھی لاپرواہی برتنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ شاہ محل میں مکین افراد کے ساتھ لاپرواہی برتی جا سکتی تھی، مگر ان کے گھوڑوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ گھوڑے سادان شاہ کے چہیتے تھے۔ وہ شہر سے جب بھی آتا تھا زیادہ وقت استبل میں ہی گزارتا تھا، جس سے اس کے سب گھر والوں کو اس سے بہت زیادہ شکایت بھی رہتی تھی، مگر وہ ایسا ہی تھا، کم بات کرنے والا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا، بلا وجہ کسی معاملے میں نہیں گھستا تھا۔ مگر جب بھی کوئی مدد کا طلبگار بن کر اس کے پاس آتا تھا، وہ انہیں خالی ہاتھ لوٹنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی بہت منتوں مرادوں کے بعد ان کی زندگی میں بھیجا گیا تھا اور اکلوتی اولاد تھا۔ وہ خاندان کے کم معاملات میں دخل دیتا تھا، مگر جب بھی بولتا تھا اس کی شخصیت میں ایک ایسا روب و دبدبا تھا کہ مقابل اس کی بات سننے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کی بات کو کوئی بھی رد نہیں کرتا تھا۔ اس کے تایا جان جو اس وقت ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ علاقے کے سربراہ بھی تھے، وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اسے اہمیت دیتے تھے۔ وجہ سادان شاہ کی سلجھی اور سمجھدار طبیعت تھی۔ وہ دشمنی بھی نبھاتا تھا تو ایک شان کے ساتھ، اگلے بندے کو اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ کئی بار اس نے اپنے باقی کزنز کے کھڑے کیے جھگڑوں کو بہت اچھے طریقے سے نپٹایا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا، بولنے سے زیادہ کرنے پر یقین رکھتا تھا، اور آج تک بنا بولے سب کرتا بھی آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے خاندان کا اگلا سربراہ وہ بننے والا تھا، اس لیے اس کی نظر اب ہر معاملے پہ رہتی تھی۔ اس کے خاندان کا فرد کس لمحے کس جگہ پر کیا کر رہا ہے اسے سب پتا تھا۔ اس کے مطابق چیخنے چلانے اور خون خرابہ کر کے مردانگی نہیں دکھائی جا سکتی تھی، اور نہ ہی اس انسان کو مرد کہا جا سکتا تھا۔ اصل مرد ہی وہ ہوتا ہے جسے اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھانا اور اپنوں کے ہر مسئلے کو حل کر کے انہیں بہترین جگہ سے روشناس کروانا ہوتا ہو، نہ کہ اپنے سے کمزور کو دبا کر خود اوپر اٹھ کر اپنی مردانگی کا بول بالا کیا جائے۔ سادان شاہ کے روبدار شخصیت سے وہاں ہر کوئی معروف تھا، چاہے اس کا دوست ہو یا دشمن، سب کو ہی اس کا رکھ رکھاؤ کافی متاثر کرتا تھا۔ سلام سائیں۔ سادان شاہ کو اسبل میں داخل ہوتے دیکھ وہاں کا انچارج بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سادان شاہ سر ہلا کر جواب دیتا بہت ہی خوبصورت سے ڈارک براؤن رنگ کے گھوڑے کی جانب بڑھ گیا تھا، جو اس نے خاص طور پر منگوایا تھا۔ یہ امریکی گھوڑے میں سب سے اعلیٰ نسل سیریبل سے تعلق رکھتا تھا، جس تک بہت کم لوگ ہی پہنچ سکتے تھے۔ سادان کو یہ پہلی نظر میں بہت پسند آیا تھا، اور اگلے ہفتے وہ اسی گھوڑے کو اپنے استبل میں لے آیا تھا۔ اس گھوڑے کو سب سے الگ رکھا گیا تھا، یہ رفتار میں سب سے زیادہ تیز تھا اور دیکھنے میں بھی سب سے منفرد اور پیارا تھا۔ اس گھوڑے کو قابو کرنا اور اس پہ سواری کرنا آسان نہیں تھا، مگر شروع سے گھوڑوں کو پالتے سادان کو ان کے مزاج کی پہچان ہو چکی تھی۔ سائیں، یہ بہت اڑیل گھوڑا ہے، خود پر کسی کو بیٹھنے ہی نہیں دے رہا۔ ہمارے 2 ملازم اسے قابو کرتے بری طرح زخمی ہو چکے ہیں، آپ ابھی اس پر مت بیٹھیں۔ استبل کے انچارج ناصر نے سادان کو اس گھوڑے کی رسی کھولتے دیکھ کر کہا تھا۔ سادان کا رویہ اپنے ملازمین کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ لوگ بنا کسی جھجک سے ہر بات کہہ لیتے تھے۔ مجھے ایسے اڑیل گھوڑوں کو قابو کرنے کا بہت اچھا تجربہ ہے ناصر، فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ اپنے ملازم کی فکر پر نرمی سے اسے جواب دیتا وہ گھوڑے کو لیے باہر نکل گیا تھا۔ فیلڈ پر لاتے سادان نے جیسے اس گھوڑے پر بیٹھنا چاہا، وہ اپنے مزاج کے مطابق اگلی دونوں ٹانگیں اٹھاتا سادان کو خود پر نہ بیٹھنے دینے کے لیے آگے کوچلا تھا، مگر سادان شاہ نے اس کی لگامیں بہت کس کے پکڑ رکھی تھی، چاہے گھوڑا کتنا ہی اڑیل کیوں نہ ہو۔ سادان شاہ کو گرا پانا آسان کام بالکل نہیں تھا۔ گھوڑے نے کئی بار کلا بازیاں کھائی تھیں، مگر بہت کوشش کے باوجود خود پر سوار خود سے بھی زیادہ اڑیل شخص کو گرا نہیں پایا تھا۔ اس کے سارے ملازم جو سانسیں روکے کھڑے اپنے مالک کے لیے فکر مند تھے، انسانوں کے ساتھ ساتھ اتنے اڑیل گھوڑے کو بھی اس کے آگے گھٹنے دیکھتے دیکھ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سادان شاہ کو زیادہ وقت نہیں لگا تھا اسے قابو کرنے میں، اور نہ ہی آگے زیادہ وقت لگنا تھا اس پالتو جانور کو خود سے مانوس کروانے میں۔ سائیں، اندر بڑی بی بی سائیں آپ کو بلا رہی ہیں۔ سادان کچھ دیر گھوڑے کی سواری کرنے کے بعد اسے ناصر کے حوالے کرتا پلٹا تھا، جب ملازم کی جانب سے دیے جانے والے پیغام پر وہ اندر ہی جانب بڑھ گیا تھا۔ سلام ادا سائیں۔
سادان پر نظر پڑتے ہی ایک جانب بیٹھی انم، فصیحہ اور اقصیٰ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم سب؟ سادان نے شفقت بھرے انداز میں سب کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ان کا حال پوچھا تھا، جو تینوں ہی اسے کچھ پریشان سی لگی تھی۔ ادا سائیں وہ سادان کو سامنے پا کر اتنی نرمی سے پوچھنے پر انم اپنے آنسو پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ ہر مسئلے کا حل رونا نہیں ہوتا، اور میں کچھ ایسا نہیں ہونے دوں گا جس میں تم لوگوں کی مرضی شامل نہ ہو۔ فصیحہ، انم، روم میں جا کر اپنی یونی جانے کی تیاری کرو، میں آج شام شہر جاتے ہوئے تم لوگوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ سادان نہایت ہی نرمی سے ان کے سر پر پڑا سارا بوجھ ختم کرتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ لوگ حیرت، بے یقینی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھیں۔ کہا تھا نا میں نے، ہمارے سادان بھائی کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ اکثر ان دونوں کے ساتھ خوشی سے کھلکھلاتے چہروں کی جانب دیکھتی مسکرا کے بولی تھی، سچ کہہ رہی ہو، اگر ہر عورت کی زندگی میں سادان شاہ جیسا مرد کسی بھی روپ میں موجود ہو تو اس کی زندگی ویسے ہی سہل ہو جائے گی۔ ان تینوں نے محبت اور عقیدت بھری نگاہوں سے سادان کی پشت کو گھورا تھا، جو اب ان کے حصے کی جنگ لڑنے کے لیے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنوں کو خوش اور آسودہ دیکھ کر اب اسے خوشی ملتی تھی۔ فیروز، کیسے ہو اب تم؟ فیروز کو بہت ہیوی ڈوز بھرا انجیکشن دیا تھا، جیسے حملہ آور جانتے ہو کہ فیروز جیسے انسان کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پورے 15 گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اگر اس انجیکشن کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو وہ فیروز کے دماغ کو مفلوج کر سکتی تھی۔ آج تک اس نے بہت سارے دشمنوں کو فیس کیا تھا، مگر کبھی مات نہیں کھائی تھی، لیکن کل رات سامنے صنف نازک کو دیکھ وہ پل بھر کے لیے ڈھیلا پڑا تھا، کیونکہ وہ اس مخلوق پر ہاتھ اٹھانے کے سخت خلاف تھا، اور اسی بات کا اس لڑکی نے فائدہ اٹھایا تھا۔ مگر وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، اس بات کا ابھی تک سراغ نہیں لگا پایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سر، مگر آپ کے دشمنوں میں ہر روز ہوتا اضافہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فیروز کو ابھی اپنے باس کی ہی فکر تھی، اس کا سر ابھی تک بری طرح چکرا رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میری ساری امپورٹنٹ فائلز چھوڑ کر سب سے عام سی فائل اٹھائی گئی، جس کے ہونے نہ ہونے پر مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اپنی جان پر کھیل کر وہ انسان یہاں تک کیوں پہنچا؟ اس کا مقصد کیا تھا آخر؟ کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا۔ رحمان کیانی بری طرح الجھن کا شکار ہو رہے تھے، ان سے یہ گتھی سلجھائے نہیں سلجھ رہی تھی۔ وہ کوئی مرد نہیں، ایک لڑکی تھی جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، اور وہ بالکل اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ فیروز کی جانب سے کیے گئے اس انکشاف پر سب نے ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائے بیٹھے اسد کو زور کا اچھلو کا تھا۔ وہ اتنی سیریس سچویشن میں اپنی ہنسی روک پانے میں ناکام رہا تھا۔ اسد کچھ منتھ پہلے ہی ان کی ٹیم میں شامل ہوا تھا، اور وہ فیروز کا خاص ماتحت تھا۔ ہر وقت فیروز اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ اپنی ماں سے ملنے گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے رات وہ فیروز کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس سے یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس کا باڈی بلڈر 10 لوگوں سے ایک ساتھ لڑ جانے والا دی گریٹ فیروز بھائی ایک لڑکی سے مات کھا گیا تھا۔ فیروز کی گھوری پر اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات کی جاتی، جب رحمان کیانی کی بیٹی مشائم رحمان وہاں جلوہ افروز ہوئی تھی۔ وہ دماغی طور پر بیمار تھی، کبھی کبھار نارمل بیہیو کر لیتی تھی، مگر زیادہ تر اس کا بیہیویئر 10 سال کے معصوم بچے سے بھی گیا گزرا ہوتا تھا، جو کچھ بھی بولتی اور کرتی تھی، مگر رحمان کیانی کو بہت عزیز تھی کی بیٹی۔ کیانی ہاؤس میں رکھے گئے آدھے سے زیادہ ملازم مشائم کے لیے ہی تھے، جو اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرتے تھے۔ مشائم کو وہاں آتا دیکھ باقی تمام افراد خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے نکل گئے تھے، مگر فیروز اسی طرح صوفے پہ بیٹھا رہا تھا۔ رحمان کیانی کے لیے فیروز گھر کے فرد کی طرح تھا۔ گوری رنگت، سیدھے سیاہ بال، گالوں پر واضح ہوتے خوبصورت کڑے اور کانچ سی گہری آنکھیں۔ وہ لڑکی اپنی بے پناہ دلکشی سے انجان اکثر اپنے حواسوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ دیکھنے والے ہمیشہ اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، جو اتنے امیر کبیر باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر پانی کی طرح اس پر پیسہ بہانے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو ٹھیک نہیں کر پائے تھے۔ اب تو تنگ آ کر انہوں نے کوشش کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ بابا؟ فیروز کی نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ مشائم خائف ہوتی اپنے بابا کے سینے میں چہرہ چھپاتے انہیں پکار گئی تھی، جو اپنی بیٹی کو اس وقت نارملی بیہیو کرتے دیکھ بہت خوش ہوئے تھے۔ جی بابا کی جان، بولو، کیا چاہیے میری بیٹی کو؟ رحمان کیانی اپنے سینے پر رکھا اس کا سر سہلاتے پیار سے بولے تھے، جب ان کی بات پر مشائم نے اپنی بند آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھے فیروز کی جانب دیکھا تھا، جس کی نظریں پہلے ہی اس پر فوکس تھیں۔
مشائم نے جلدی سے گڑبڑا کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا تھا جب اسی لمحے اسد فیروز کا موبائل اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ فیروز سر، وہ ثانیہ میڈم کا فون ہے۔ اسد مسکراتے ہوئے نگاہوں سے ثانیہ نام پر زور دیتا اس کی جانب موبائل بڑھا گیا تھا۔ فیروز خان کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکران بکھری تھی۔ اب وہ ثانیہ کی کال کی وجہ سے تھی یا اسد کے انداز پر، کوئی نہیں سمجھ پایا تھا۔ اوکے، ابھی میں تمہاری طرف آنے کے لیے ہی نکل رہا ہوں۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ فیروز عجلت میں بولتا فوراً اٹھ گیا تھا۔ بابا، مجھے شاپنگ پر جانا ہے، مشائم اچانک اونچی آواز میں بولی تھی، جس پر دروازے کی جانب بڑھتا فیروز بھی رک کر پلٹا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر نگاہوں کا زاویہ فوراً اس نے بدلا تھا۔ ابھی تو آپ کے بابا کو ایک بہت اہم کام کے لیے نکلنا ہے، مگر آئی پرومس میں اپنی بیٹی کو کل ضرور شاپنگ پر لے جاؤں گا۔ رحمان صاحب کو اپنی لاڈلی کو منع کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر اس وقت ان کی مجبوری تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ مجھے ابھی جانا ہے بابا، مطلب ابھی جانا ہے، آپ اپنے اس ملازم کو بول دیں گے مجھے لے جائے گا۔ مشائم ضدی لہجے میں بولتی فیروز کی جانب اشارہ کرتی نخوت سے بولی تھی۔ فیروز کو وہاں کوئی بھی ملازم کی طرح نہیں سمجھتا تھا۔ رحمان صاحب اگر اسے اپنا رائٹ ہینڈ کہتے تھے تو باقی سب ملازمین بھی رحمان کہنے کے بعد اسے اپنا باس مانتے تھے، مگر ایک یہی لڑکی تھی جو اسے ملازم کہہ کر پکارتی تھی، جس بات کو فیروز ہمیشہ اگنور کر دیا کرتا تھا۔ سر، آپ فکر نہ کریں، میں لے جاؤں گا انہیں۔ رحمان کیانی مشائم کے معاملے میں اپنے بعد صرف فیروز پر ہی بھروسہ کرتے تھے، مگر تمہیں تو جانا تھا اپنے کام سے۔ رحمان کیانی نے یہاں بھی اس کی مرضی کو ترجیح دی تھی، جس پر مشائم منہ بسور کے رہ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں وہ کام بعد میں کر لوں گا، وہ نہایت ہی سہولت سے جواب دیتا بولا تھا۔ بہت شکریہ، ہمیشہ میری ہر پرابلم حل کرنے کے لیے۔ رحمان کیانی نے تشکر امیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ مشائم اپنی جگہ سے اٹھتی تیار ہونے چل رہی تھی۔ فیروز پر بھی رحمان کیانی کا خاص آدمی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ خطرہ منڈلاتا رہتا تھا، مگر وہ کبھی بھی اپنے ساتھ گارڈز وغیرہ لے کر نہیں نکلتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا جب دور سے اسے مشائم رحمان چل کر اپنی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ نازک سراپے پر مسٹرڈ کلر کا سادہ سا ڈریس پہنے، گلے میں چھوٹا سا سیاہ مفلر لپیٹے، بالوں کو ہوا کے دوش پر کھلا چھوڑے، وہ ہر طرح کی مصنوعی آرائش سے پاک چلتی ہوئی اس کے سامنے آ رکھی تھی۔ فیروز کو دیکھ کر ہمیشہ اس کے چہرے کے تاثرات کھنچ سے جاتے تھے، جو بات یہی ظاہر کرتی تھی کہ اسے فیروز ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ اس کے قریب آنے پر فیروز نے گاڑی کا پچھلا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ مجھے آگے بیٹھنا ہے، مشائم روکھے سے انداز میں جواب دیتی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی، جس پر فیروز اس لڑکی کی حرکت دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میوزک لگاؤ۔ فیروز خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب مشائم نے اگلا حکم صادر کیا تھا، جس پر فیروز نے بنا کچھ بولے خاموشی سے میوزک پلے آن کر دیا تھا۔ آپ ونڈو بند کر دیں پلیز۔ ہوا کی وجہ سے مشائم کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آتے اسے بری طرح زچ کر رہے تھے۔ وہ بہت ضبط سے بولا تھا، تم میرے ملازم ہو، میں نہیں، میری مرضی میں ونڈو اوپن رکھوں یا کلوز، تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ مشائم نے نخوت بھرے انداز میں جواب دیتے شیشہ بالکل نیچے کر دیا تھا، جس سے ہوا کی مقدار میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ فیروز نے نگاہیں موڑ کر اس کو سرد نگاہوں سے گھورا تھا اور آٹومیٹک لاک والا بٹن پریس کرتے اس کی جانب کا شیشہ اوپر کر دیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کھولو شیشہ، میرا دم گھٹتا ہے اس طرح۔ شیشہ پوری طرح بند ہو جانے پر مشائم نے اس کا کندھا سختی سے تھامتے اسے جھنجھوڑتے دروازہ کھولنے کی ضد کی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے مارے اس کے مزید قریب آ گئی تھی۔ ان کے کھلنے سے میرا دم گھٹتا ہے، وہ اب بند ہی رہیں گے۔ فیروز نے چہرہ جیسے ہی اس کی جانب موڑا تو یکدم وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ اس کے سرد و سپاٹ بے حد سنجیدہ لہجے میں کہی گئی بات پر مشائم کی پلکیں لرز اٹھی تھی۔ وہ گھبرا کر اس سے دور ہوئی تھی، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ فیروز کی جانب سے موڑ لیا تھا، پھر پورے راستے اس نے ایک بار بھی نگاہیں موڑ کر فیروز کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی جیسے ہی مال کے سامنے رکی تھی، فیروز نیچے اترتا اس کی جانب آیا تھا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ مشائم اپنے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے سیٹ کرتی باہر نکل آئی تھی۔ تم میرے ملازم ہو، مجھ سے پیچھے چلو، جیسے بابا کے پیچھے چلتے ہو۔ مشائم فیروز کو اپنے آگے چلتے دیکھ مغرور لہجے میں بولی تھی، جس پر فیروز اب کی بار بھی بنا کچھ بولے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ جب مشائم آگے رستے میں اچانک آ جانے والی سلائیڈ نہیں دیکھ پائی تھی، وہ بری طرح سلپ ہوتی منہ کے بل گرنے کو تھی جب فیروز نے پیچھے سے اس کے گرد بازو ہمال کرتے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اپنے پیٹ پر محسوس ہوتے اس کی چوڑی ہتھیلی کی لمس پر مشائم تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی تھی۔
جس کے نتیجے میں وہ پھر سے سلپ ہونے کو تھی، مگر اس بار فیروز نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کھینچتے اسے اپنی جانب کر لیا تھا۔ مشائم کا سر سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرایا تھا۔ سنبھل کر میڈم، کہیں آپ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ فیروز نے اس کی بدتمیزیوں کے باوجود اسے نہایت نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ اس کا یہی پرسکون انداز مشائم کو مزید تپا گیا تھا۔ وہ اپنے غصے اور طیش پر قابو نہ رکھ پاتے فیروز کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اسے ارد گرد سے گزرتے لوگوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں تمہاری اتنی انسلٹ کرتی ہوں، تمہیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ بولو، تم میری ہر بار اتنے آرام سے اگنور کیوں کر دیتے ہو؟ مشائم اس کا گریبان سختی سے دبوچے ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ یہ صرف آج کے دن کا کپاڑ نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی بات کا برا نہیں مناتا، انہیں ایسے اگنور کرتا ہوں۔ بنا اسے اپنے گریبان چھڑوائے اور ارد گرد سے گزرتے لوگوں کی پرواہ کیے وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے کھڑا بولا تھا۔ اس کی بات پر مشائم نے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو؟ مشائم نے اس کا کالر کو مزید سختی سے کھینچا تھا۔ پاگل کو پاگل ہی کہا جاتا ہے نا؟ وہ اس کی نم بھری آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ مشائم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا تھا۔ ہر پاگل یہی کہتا ہے۔ فیروز نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے آنسو صاف کیا تھا، مگر مشائم نے اس کا ہاتھ فوراً سے دور جھٹکا تھا۔ تم ایک بیمار انسان کا مذاق اڑاتے شرم نہیں آتی؟ مشائم کے آنسوں میں شدت آئی تھی۔ میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرم نہیں کرتا۔ فیروز نے اپنی پاکٹ سے ربر بینڈ نکالتے ہاتھ بڑھا کر مشائم کے بالوں کو باندھ دیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر مشائم نے تب کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کہا نا، بہت بے شرم انسان ہوں۔ کب کہاں کیا کر جاؤں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بچ کے رہنا مجھ سے پاگل لڑکی۔ درمیانی فاصلہ ختم کرتے وہ بالکل اس کے قریب آن کھڑے ہوتے بولا تھا۔ اس کے تیور دیکھ مشائم گھبرا کے پیچھے ہٹی تھی۔ میں آج ہی بابا کو تمہاری شکایت کرتی ہوں۔ تم اتنے شریف انسان بالکل نہیں ہو جیسا بابا تمہیں سمجھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی تمہارے ساتھ شاپنگ۔ اس کے ایک دم بدلتے انداز پر وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوتی، شکایتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی واپس گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پاگل لڑکی۔ وہ غصے میں واپس گاڑی میں جا کر بیٹھتی مشائم کو گہری نگاہوں سے دیکھتا اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ مشائم رحمان نے یہ شاپنگ پر آنے کی ضد کیوں کی تھی۔ وہ اس بات کو سوچتا زیر لب مسکرا دیا تھا۔ ارزال خانزادہ واپس آ چکا تھا۔ یہ خبر جنگل میں لگی آگ کی طرح ارد گرد کے سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ وہ خانزادہ مینشن میں نہیں لوٹا تھا، جو بات سکینہ بیگم کے دل کا درد بڑھا گئی تھی۔ مجھے پتا تھا میرا پوتا میرے پاس نہیں آئے گا، وہ معاف نہیں کرے گا مجھے، بہت ناراض ہے وہ مجھ سے، کبھی معاف نہیں کرے گا مجھے، میں اس کی خاطر ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ سکینہ بیگم آج پھر آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی بولی تھی۔ ان کی آہیں اور سسکیاں دیکھ خانزادہ مینشن کا فرد اذیت کا شکار ہوا تھا۔ اماں جان، اس طرح تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، وہ آپ کا پوتا ہے، ایک دن آپ کو ضرور معاف کرے گا اور آپ کے پاس واپس بھی لوٹے گا۔ یوسف خانزادہ سے اپنی ماں کی یہ تکلیف نہیں دیکھی گئی تھی۔ نہیں، اگر معاف کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ وہ شاہ محل والوں کو ہم سے زیادہ اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے۔ سعدان شاہ سے دوستی ہے اس کی، وہ لوگ اسے مزید ہمارے خلاف کر دیں گے۔ کوئی تو ہو جو میرے ارزال کو میرے پاس لے آئے، میرے بچے کو بتائے کہ اس کی دادی اس کے لیے کیسے تڑپ رہی ہے۔ سکینہ بیگم اس وقت کسی کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ سب لوگ انہیں سنبھال کر تھک چکے تھے جب اچانک سکینہ بیگم کے دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ سب لوگ گھبرا کر ان کے قریب آئے تھے، مگر سکینہ بیگم اس درد کی تاپ نہ لاتے ایک جانب لڑک گئی تھی۔ سکینہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، انہیں فوراً ہسپتال لے کے جایا گیا تھا۔ خانزادہ مینشن میں ہر طرف پریشانی اور سوگواریت پھیل گئی تھی۔ ارزال خانزادہ کو فوری طور پر کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا تھا، جس نے آدھی بات سن کر ہی کال کاٹ دی تھی۔ نیمل کا آج یونی میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، اسے سب کچھ بہت زیادہ پسند آ رہا تھا۔ باہر کی دنیا اس کے لیے بالکل نئی اور خوبصورت تھی۔ ہاسٹل میں سے جو روم ملا تھا وہاں اس کے ساتھ 2 روم میٹس اور تھیں جو کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر اپنے گھر گئی ہوئی تھیں۔ نیمل اپنے گرد بڑی سی شال لپیٹے یونیورسٹی میں قدم رکھ چکی تھی، جہاں موجود لڑکیوں اور لڑکوں کے عجیب و غریب فیشن دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کون سی دنیا کی مخلوق ہے؟ ان لڑکیوں کے پاس اپنے کپڑے نہیں ہیں کیا جو مردوں والے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ نیمل منہ چڑھاتی سائڈز پر لگے بورڈ دیکھ کر راستوں کا تعین کرتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔
اس کی کلاس میں بھی کچھ اسی طرح کی مخلوق پائی گئی تھی. جہاں نیمل کے لیے وہ سب لوگ بہت عجیب تھے، وہیں ان سب کی بھی نگاہیں نیمل کی بڑی سی شال سے الجھ رہی تھیں. مگر نیمل کو نہ تو ان لوگوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی ان کی سوچ کی. وہ پہلی بار یوں اکیلی کہیں باہر آئی تھی، مگر اس کا کانفیڈنس ذرا بھی نہیں ڈگمگایا تھا. نیمل کی آج صرف 2 کلاسز تھیں. وہ جیسے ہی باہر نکلی اس کا ڈرائیور گاڑی اس کے لیے منتظر کھڑا تھا. سکینہ بیگم نے اس کے ساتھ اپنے سب سے ذمہ دار ملازمین بھیجے تھے. نیمل کی گاڑی جیسے ہی ہاسٹل کے سامنے پہنچی، وہاں پہلے سے کھڑی بڑی سی گاڑی دیکھ نیمل نے ڈرائیور کو گاڑی سائڈ پر لے جا کر روکنے کو کہا تھا. گاڑی کے آگے کھڑے شخص کی اس کی جانب پشت تھی، مگر اس کے سامنے کھڑی دونوں لڑکیوں کو دیکھ نیمل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک واضح ہوئی تھی. تو یہ ہے میرا شکار. نیمل نے اپنے پرس سے تصویر نکال کر ان دونوں لڑکیوں کی صورت کے ساتھ میچ کی تھی. یہ وہی تھی. اب اسے سامنے کھڑے شخص کی صورت دیکھنی تھی. وہ ویسے ہی بیٹھی اس کی چوڑی پشت پر نگاہیں گاڑے ہوئی تھی جب اچانک وہ پلٹا تھا. نیمل جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی. اس کی سانسیں تھم سی گئی تھیں. آنکھوں کی ستائش میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا. سعدان شاہ. اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے. وہ تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا. نیمل نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا، کیونکہ اسے چند پل دے کر ہی نیمل کی دھڑکنوں کا تار بدل گیا تھا. یہی شے اس کی گھبراہٹ کا باعث بنی تھی. آج تک اس نے سعدان شاہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا. اس کی وجاہت کے ساتھ ساتھ اس کے رکھ رکھاؤ کی بھی بہت تعریف سنی تھی. اسے سعدان شاہ کو دیکھنے کا کریز بھی بہت تھا، جو آج پورا ہونے کے بعد اس کے دل و دماغ پر گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا. نیمل کی گاڑی کے شیشے سیاہ تھے، اس لیے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر خود سب کچھ دیکھ رہی تھی. وہ دونوں لڑکیاں ہاسٹل کے اندر داخل ہو چکی تھیں، جس کے ساتھ ہی سعدان وہاں سے گاڑی نکال کر لے گیا تھا. ان کے جاتے ہی نیمل بھی اپنی گاڑی سے نکل آئی تھی.